اور یہی عقیدہ اس آیت کی عظمت کی دلیل ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد، یقیناً واضح ہو گئی ہے ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت، اور جو کوئی کفر کرے طاغوت سے، ویؤمن باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، فقد استمسک، پس یقیناً اس نے تمسک کر لیا، وہ جڑ گیا یا اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو۔ عروہ کا مطلب کڑا یا کنڈا، وثقی مضبوط، اوثق کی مؤنث ہے وثقی، لا انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، ہمیشہ جاننے والا اور ہمیشہ سننے والا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، بڑا مشہور فقرہ، ہم ہر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں اور بہت کثیر الاستعمال اصطلاح ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اور کوئی دین کا ضابطہ ہم کسی کو کہنے کی کوشش کریں، کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں تو عام طور پہ دلیل یہی دی جاتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ دیکھیں تقریباً تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت جو ہے ان نوجوانوں کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا جو شان نزول ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل چونکہ بہت سارے یہودی مدینہ کے گرد آ کے آباد ہو گئے تھے، اور معاشرتی طور پر، ثقافتی طور پر اور معاشی طور پر انہوں نے بہت زیادہ غلبہ حاصل کر لیا تھا، اور اسی طرح کچھ انٹریکشن ان کا تجارتی شاہراہ کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ بھی تھا، لہذا روایات میں آتا ہے کہ اوس اور خزرج کے کچھ نوجوان وہ عیسائی ہو گئے تھے یا یہودی ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ وہ جو روایتی ان کا مشرکین مکہ والا جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے، جس طرح مشرکین مکہ، اسی طرح اوس اور خزرج بھی انہی میں سے تھے، وہ دین ابراہیمی کے پیروکار اپنے آپ کو کہتے تھے، لیکن حقیقت میں سارے کے سارے مشرک قبائل تھے۔ ان کے کچھ نوجوانوں نے اپنا دین تبدیل کر کے انہوں نے عیسائیت یا یہودیت قبول کر لی تھی۔ بعد ازاں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینہ تشریف لائے، تو اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان کے جو نوجوان جو یہودی یا عیسائی بن گئے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیں، اور ان کو اسلام قبول کروانے کے لیے انہوں نے زبردستی کرنا چاہی۔ اس موقع پر یہ آیت اتری، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو اس طرح سے کسی کے اوپر زبردستی مسلط نہ کرو۔ کوئی اگر نہیں اسلام قبول کرنا چاہتا تو وہ نہ کرے، لہٰذا دین کو زبردستی مسلط نہیں کرنا، یہ اکراہ کا مطلب یہ ہے۔ اکراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین کی پابندیاں نہیں لگانی۔ ایک معاملہ ہے دین کے اندر آنے یا نہ آنے کا، اس کے اوپر اسلام کوئی پابندی عائد نہیں کرتا۔ کوئی شخص اگر دین قبول کرنا چاہتا ہے کرے، نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، یہی معنی ہے، بس رہ گئی باقی تفصیلات۔ تو جب وہ کوئی شخص دین قبول کر لیتا ہے ایک دفعہ، اسلام کے ضابطے سخت ہیں، اسلام جو ہے وہ اپنے قوانین کے اعتبار سے یا اپنی سزاؤں کے اعتبار سے یا اعمال کے نتائج کے اعتبار سے کس قدر سختی رکھتا ہے، یہ اسلام کا اپنا خاصہ ہے، اپنا امتیاز ہے۔ کسی کو اگر وہ ڈسپلن پسند ہے اسلام کا تو وہ قبول کر لے، اور جس کو اسلام کا ڈسپلن پسند نہیں ہے وہ نہ قبول کرے، لیکن اگر وہ قبول کر لے گا تو پھر اس کے بعد اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، پک اینڈ چوز کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پھر وہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو، اس لیے کہ اب اگر وہ کہے کہ میں کچھ اسلام قبول کروں اور کچھ نہ کروں تو اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین تھا دین قبول کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے۔ لوگ کہتے ہیں جی ایک طرف تو لا اکراہ فی الدین ہے اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مرتد جو شخص اسلام قبول کر کے چھوڑ جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے قتل کر دو، مرتد کی سزا قتل۔ تو اگر مرتد کی سزا، اور اسی بنیاد پر بہت سارے متجددین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ لا اکراہ فی الدین ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہذا ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے، اور وہ اس حدیث کو مانتے ہی نہیں کہ من بدل دینہ فاقتلوہ یا فضربوا عنقہ،
کہ جو شخص اپنا دین بدل دے اس کی گردن اتار دو، اس کو مار دو، وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، تم کون ہوتے ہو مرتد کو جو ہے سزا دینے والے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ دین کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تو اختیار ہے، آپ نہ قبول کریں، لیکن دین قبول کرنے کے بعد دین کے ضابطوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میرے بنیادی حق پر ضرب پڑتی ہے، بنیادی انسانی حقوق پر ضرب پڑتی ہے، مجھے چوری نہیں کرنے دی جاتی، مجھے ڈاکہ نہیں مارنے دیا جاتا، مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہاں جب وہ چوری کرے گا تو اجازت نہیں ہے، جب وہ ڈاکہ مارے گا تو اجازت نہیں ہے، سزا تو ملے گی۔ اس کا بنیادی حق لمیٹڈ ہے، وہ حق وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن وہ ہر بات میں حق استعمال نہیں کر سکتا۔ جس طرح جرائم کی سزائیں ہیں، اسی طرح ایک جرم ہے اسلام کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنا۔ جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ میں اگر اسلام میں آ جاؤں گا تو مجھے اس ڈسپلن کی پابندی کرنا پڑے گی، پھر بھی وہ اسلام قبول کرتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ اسلام قبول کر لے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ یہ بہت مشکل دین ہے، یہ پابندیوں کا دین ہے، میں اسلام قبول نہیں کرتا، تو وہ نہ کرے۔ لیکن اگر وہ قبول کر لے گا، میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی فٹ بال ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جوائن کرے یا نہ کرے، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن جب وہ جوائن کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پابندی ہے کہ اب اس نے گول دوسری ٹیم کو ہی کرنا ہے، اب وہ اپنی ٹیم کو گول نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میرے اوپر پابندی لگ گئی ہے کہ مجھے یہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے گول صرف ادھر ہی کرنا ہے، ادھر نہیں کرنا، اپنی ٹیم کو نہیں کرنا، تو وہ دلیل دے لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ اس معاملے میں تھی کہ تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ تم اس ٹیم کو جوائن کرو چاہے نہ کرو، لیکن اگر تم نے کر لی تو اب تمہیں اس ضابطے کی پابندی کرنی پڑے گی جو ضابطہ اس ٹیم کا ہے۔ اب اگر تم یہ سمجھو کہ میں تو اپنی ٹیم کو گول کروں، میں اس کو کروں، میں جو مرضی کروں، تو جو مرضی تم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلام نے ایک ڈسپلن بنایا ہے، اور جہاں کہیں وہ مکمل اسلام کا ڈسپلن موجود ہے، تو اسلام کا ڈسپلن صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، اسلام کا ڈسپلن پورا ریاستی ڈھانچہ ہے۔ اور جب اگر پورا ریاستی ڈھانچہ اسلام کے مطابق ہو اور کوئی بھی شخص اس کی خلاف ورزی کرے اور اس کے خلاف بغاوت کرے، تو بغاوت پہ تو پوری دنیا کی تمام جمہوری اقوام بھی اور جدید ترین جو ماڈرن ریاستیں ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جو ریاست کے خلاف بغاوت ہوتی ہے اس کی سزا تو قتل ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ تو پھر اسلام کی سزائے ارتداد جو ہے اس کے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ اسلام کی سزا بھی سزائے ارتداد بالکل جینون ہے، اور وہ نیچرل ہے کہ جب آپ اس ریاستی ڈھانچے کے خلاف، جو اسلام کا ریاستی ڈھانچہ ہے، اس ڈسپلن کے خلاف آپ خلاف ورزی کریں گے اور اٹھیں گے، بغاوت کریں گے، تو اس کی سزا وہ ہوگی جو اسلام نے رکھی ہے۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں، اسلام آپ نے قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دینا، اور اگر 10 سال کا ہو کے بھی نماز نہ پڑھے فَضْرِبُوهُ، اسی وقت سے ڈنڈا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پابندیاں ہیں، ایسا نہیں ہے پھر وہ کہے کہ لا اکراہ فی الدین، بچہ کہے ابا جی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، لا اکراہ فی الدین، نماز پڑھنے کے لیے ڈنڈا استعمال نہ کرو، یہ نہیں ہے اس کا معنی، وہاں ڈنڈا استعمال کرنا پڑے گا۔ بلکہ وہ کسی شاعر کا قول ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، یعنی کتاب 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا، ڈنڈے باجوں بھجدا نہیں بے دینہ دا کنڈا، یعنی اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے حق و باطل کی جب کبھی کشمکش ہوتی ہے اس میں جہاد کو رکھا ہے۔ جو بھی قوتیں اسلام کو دبانے کی کوشش کرتی ہیں، کوئی بھی فیکٹر جو اسلام کے جو پالیسی ہے امن کی اس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اسلام کہتا ہے ادارہ جہاد حرکت میں آ جائے۔ اب حق و باطل کا ٹکراؤ ہوگا، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان کے خلاف لڑو۔ اب لا اکراہ فی الدین نہیں ہوگا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اٹھ کے لڑو ظلم کے خلاف۔ اب لا اکراہ فی الدین نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے اوپر ظلم نہیں ہوا، تم سے کوئی نہیں لڑا، قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے، تو پھر تم ان کے خلاف لڑو، جیسے سورہ نساء میں کہا۔ کیوں نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے کہ جب قریبی بستی کے اندر بچے، عورتیں اور مرد بیچارے مظلوم وہ
چیخ چیخ کے اور شور مچا کے کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال، اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے۔ تو یہ وہاں اب یہ لا اکراہ فی الدین نہیں اپلائی ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق صرف اور صرف ہے تو یہ خاص اس کا سبب نزول وہ نوجوان، لیکن یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ اسلام کبھی بھی زبردستی کسی کے اوپر مسلط نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ تاریخ میں کبھی کیا گیا۔ کبھی مسلمانوں نے ایسی کوشش نہیں کی کہ لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ حتیٰ کہ تاریخ کے اندر ایسی مثالیں تو آپ کو ملیں گی کہ مسلمانوں نے شہر فتح کیے اور لوگوں کو ان کو مذہبی آزادی دی، اور اسلام مذہبی آزادی دیتا ہے۔ ان کو آزادی دی تو عیسائی، شام کے عیسائی جب جنگ یرموک ہونے لگی تو سارے لوگ سارے علاقوں سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ساری فوجیں جو ہیں وہ علاقوں سے ودرا کر کے ساری یرموک کے کنارے آ کے لڑیں ان کے خلاف، کیونکہ بہت بڑی فوج آ گئی تھی مقابلے میں رومیوں کی۔ تو جب اس وقت علاقے چھوڑے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اور مختلف لوگوں نے، تو عیسائی عوام جو تھے وہ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے۔ مقابلہ ان کا عیسائیوں کے ساتھ تھا، مسلمانوں کا۔ عوام بھی عیسائی تھے اور وہ رو رو کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ انہی حکمرانوں کو واپس لانا۔ وہ علاقے چھوڑ رہے تھے۔ اور تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، وہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ جبری لوگوں کا دین تبدیل کیے ہیں۔ اسلام نہ کبھی دین تبدیل کرتا ہے جبرن، نہ کبھی اس پر یقین رکھتا ہے اور نہ اس کو پالیسی رکھتا ہے۔ اسلام کی پالیسی یہی ہے اور وہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ مولانا عبد المالک مجاہد دارالسلام والے وہ ایک واقعہ سناتے ہیں انڈونیشیا کا، غالباً انڈونیشیا کے اندر بہت سارے مسلمان ہیں اور وہاں پہ معاشی حالات اتنے اچھے نہیں، تو انہی معاشی حالات کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یا کوئی بھی صورتحال جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ہمیشہ دوسرے ادیان کے لوگوں نے مسلمانوں کو جبری دین تبدیل کرنے کے اوپر مجبور کیا ہے۔ ہماری اپنی ایک میری چچا زاد بہن کا واقعہ ہے کہ یہ ایک مشنری ہاسپٹل کے اندر ان کی، یہ ایک کرسچن ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیلیوری کا کیس تھا۔ انہوں نے خود مجھے بتایا، انہوں نے کہتے ہیں این اس وقت، اب جب ظاہر ہے خاتون کا جو ڈیلیوری کیس ہوتا ہے وہ جو وقت ہوتا ہے وہ کتنا کڑا وقت اس کے اوپر ہوتا ہے، تو این اس وقت جس وقت ڈیلیوری کیس بالکل تیار تھا اور خاتون بیچاری انتہائی کرب میں تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ نرسیں ساری میرے ارد گرد آ کے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یسوع مسیح سے دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو اور یسوع مسیح جو ہے وہ تمہاری یہ مصیبت دور کرے۔ این اس وقت تو یہ لا اکراہ فی الدین، اسلام تو اس کو مانتا ہے، وہی ہیں جو نہیں مانتے۔ تو مولانا عبد المالک مجاہد بتاتے ہیں کہ وہاں عیسائی مشنریوں نے کام کیا، لوگوں کو مراعات دیں اور مراعات دے کے ان کو اسلام سے برگشتہ کیا اور عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا، اور لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اور بہت بڑا ایک خطہ جو تھا، کوئی گاؤں تھا پورا کا پورا، جو وہ بیچارے غریب لوگ تھے، ان کو عیسائیوں نے جا کے مالی ترغیبات دیں اور اس ترغیبات کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائیت قبول کر۔ پھر انہوں نے اپنے بڑے پوپ کو بلایا سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہ سب لوگ عیسائی ہو گئے ہیں، تو خوشی منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے انہوں نے منایا اور بلایا، ایک تقریب منعقد کی۔ اور جب وہ تقریب منعقد ہو رہی تھی اور وہ پوپ نے تقریر کی اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی ہے، تو بڑا اچھا ہوا، تو ایک آپ کو اگر کوئی مزید کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں۔ تو کہتے ہیں کہ محفل میں سے ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، انہی جو نووارد عیسائی تھے انہی میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا جی آپ نے ہمیں واقعی بہت خدمت کی ہے، ہمیں بہت ساری ترغیبات دی ہیں، بس ایک ہماری ضرورت ہے، ہماری ایک خواہش ہے، وہ پوری کر دیجیے۔ انہوں نے کہا جی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں حج کرنے کی خواہش ہے، ہمیں ٹکٹ چاہیے مکے مدینے کے، ہمیں آپ ٹکٹ بھی دے دیں تاکہ ہم حج کر آئیں، عیسائی ہم ہو گئے۔ تو جبری جو لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام ہے، آپ لوگوں کو عیسائی بناتے ہیں مالی معاملات دے کے اور مالی ترغیبات کے ذریعے سے، تو یہ وتیرہ ہمیشہ دوسرے ادیان کا رہا ہے، اسلام کا کبھی نہیں رہا۔ اور اسلام جب پالیسی کا اعلان کرتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو گئے گزرے مسلمان بھی ہوں، پوری تاریخ کے اندر کبھی مسلمانوں نے لوگوں کو جبری مسلمان نہیں بنایا، اور نہ ہم اس بات پر یقین رکھتے۔ اسلام کی پالیسی قرآن میں بھی واضح ہے، ڈنڈے میں بھی واضح ہے، کتاب میں بھی واضح ہے، ڈنڈے میں بھی واضح ہے۔
ہم تو وہ دین رکھتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ این جہاد کے دوران، این جنگ کے دوران کسی شخص کے اوپر وار کرنے لگے ہیں، اس نے آگے سے منہ پہ تھوک دیا تو فوراً تلوار پیچھے کھینچ لی. اس لیے کھینچ لی، وہ حیران ہو گیا کہ تم تو مارنے لگے تھے. تو کہا تمہیں میں مارنے لگا تھا تو اللہ کے لیے مارنے لگا تھا، میرا ذاتی کوئی رنج نہیں ہے تیرے ساتھ. اور جب تم نے مجھے میرے منہ پر تھوکا تو مجھے اپنے بارے میں دل میں تکلیف ہوئی، اور اس میں میری ذاتی وجہ شامل ہو گئی تجھے مارنے کے لیے. تو میں تو ذاتی وجہ سے تجھے مار ہی نہیں رہا تھا، لہذا میں نے تلوار کھینچ لی کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو نے تو اپنی وجہ سے مارا تھا، اس لیے میں نے کھینچ لیا. لہذا یہاں لا اکراہ فی الدین کا جو صحیح ٹرو سپرٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے جتنی مرضی انٹرپریٹیشن کرتے رہیں، اللہ کے فضل سے ہماری شاندار درخشاں تاریخ ہے اور ہم اس کے اوپر پوری دنیا کے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. اصل میں ہمارے ساتھ پتہ ہے کیا جو المیہ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا جاتا ہے وہ کیا ہے، جس میں ہم بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ عیسائیت کی تعلیمات جن کو امن کی تعلیمات کہا جاتا ہے، یہودیت کی تعلیمات جن کو امن کی تعلیمات کہا جاتا ہے، اس کا موازنہ کرتے ہیں اسلام کی تاریخ سے. اسلام کی تاریخ سے وہ چیزیں نکال کے جو لڑائیوں کی باتیں ہیں، جو خونریزی کی باتیں ہیں، جو جہاں پہ ان اصولوں کی پابندی نہیں کی گئی، ایسی چیزیں وہاں سے نکال کے اس تاریخ سے، ہماری تاریخ سے تقابل کیا جاتا ہے عیسائیت کی بالخصوص تعلیمات کا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے عیسائیت کی تعلیمات کا تقابل کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ کریں نا، قرآن کے ساتھ تقابل کریں. اور اگر تاریخ کے ساتھ تقابل کرنا ہے تو پھر اپنی تاریخ کے ساتھ کریں. جب آپ اپنی تاریخ کے ساتھ ہماری تاریخ کا مقابلہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے فضل سے ہماری تاریخ بھی بڑی شاندار ہے. ہماری تاریخ کے اندر وہ جو تاثر، منفی تاثر آپ نے لیا ہوا ہے، وہ تاثر سارا ختم ہو جائے گا. ذرا اپنی تاریخ کو دیکھیں نا، اس کو بھی کھنگال کے دیکھیں. آپ کو ہمارے اندر گروپ بندی نظر آتی ہے، آپ اپنے گروپ تو دیکھیں، آپ اپنی دشمنیاں تو دیکھیں. آپ کو ہمیں قرآن کہتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف قلبی دشمنی اور ظاہری دشمنی، دونوں قسم کی دشمنی ڈال دی، اور قیامت تک کے لیے دشمنی. اب یہ دشمنی ان کے درمیان ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہودی عیسائیوں کے دشمن، عیسائی یہودیوں کے دشمن، اور پھر عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن. کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کی لڑائیاں نہیں ہیں، ہزار قسم کے ان کے اندر چرچ ہیں، سب کچھ نہیں ہے، یہ ان کی تاریخ ہے. تو لا اکراہ فی الدین بتا کے ہماری تاریخ میں سے ایسی مثالیں نکالنا کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اسلام جبر کا دین ہے، نہ اسلام کبھی جبر کا دین تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. جبر کیا ہے تو آپ نے کیا ہے، دشمنیاں ہیں تو آپ کی ہیں، اور بغض ہے تو آپ کا ہے. اور وہ اسلام کے خلاف بھی تم نے ایک دشمنی نکالی ہوئی ہے، الکفر ملت واحدہ، وگرنہ آپس میں سب ایک دوسرے کے دشمن. میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں، شاید آپ کو بھی پہلے سنایا ہوگا، کہ میں اسکاٹ لینڈ میں ایک جھیل کی سیر کرنے کے لیے ایک دفعہ ہم گئے، تو وہاں ایک آدمی اسکاٹش لباس میں، روایتی لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا سا تھا، ایک عجیب ویپن پرانے زمانے کا، اور اس کے آگے برچھا لگا ہوا، اور برچھے کا بھی 2-3 پھل عجیب و غریب قسم کے. تو میں نے وہ دیکھا، اس نے اسکاٹش وہ جو ٹارٹن جو ان کا خاص کپڑا ہوتا ہے وہ پہن کے، وہ اسکاٹش لباس پہن کے کھڑا ہوا تھا. تو وہ خیر کھڑا تو تھا، لوگوں سے مانگنے کے لیے کھڑا تھا، لوگ اس کو پینی 2 پینی پاؤنڈ وغیرہ دے رہے تھے. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس نے اپنا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یہ ویپن ہے، ہم اس کو. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دشمن کو پہلے یوں مارتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں. اس نے باقاعدہ مجھے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا، اور وہ آگے یوں کر کے ایک بنا ہوا تھا بڑا عجیب و غریب. میں نے کہا اس کو کیا کرتے ہیں؟ کہتا جی پہلے اس کو یوں مارتے ہیں یہ کر کے، پھر بالآخر اس کے یہ یہاں رکھ کے نا اس کے، تو یہ یہاں اوپر اٹھا دیتے ہیں اس کو، وہ پوری ڈانگ سی اس کے پیچھے پکڑی. تو میں نے کہا کس کو کرتے ہیں؟ تو مجھے ادھر ادھر دیکھ کے نا، تو چونکہ وہ اسکاٹش تھا، اسکاٹ لینڈ کا تھا، تو ادھر ادھر دیکھ کے نا تو میرے کان میں کہتا ہے بلڈی انگلش، یعنی انگلینڈ والوں کو ہم یہ کرتے ہیں. ایک طرف ہم تو سمجھتے ہیں انگریز سارے انگریز ہیں، ہم سمجھتے ہیں عیسائی سارے عیسائی ہیں. ان کی آپس کی موٹیویشن کیا ہے؟ یعنی وہ موٹیویشن جو یہاں ہمارے جو پڑوسی دشمن ملک کے ساتھ ہمارے بچوں کی ہے نا، ہمارے بچے کھیل بھی کھیل رہے ہو نا، تو کہتے ہیں یہ ہمیں
یہ انڈیا ہے، یہ ہم ہیں، یہ ہندوستان ہے۔ وہ جو موٹیویشن ہے شروع سے لڑائی کی، تو وہ ان کی موٹیویشن کیا ہے کہ یہ ہم ہیں اور یہ دوسرے ہیں، وہ چاہے انگلش ہیں، چاہے وہ کوئی دوسرے چرچ کے لوگ ہیں۔ لہٰذا کیتھولکس کی ہوں یا پروٹیسٹنٹس کی لڑائیاں ہوں یا اسکاٹش اور انگلش کی لڑائیاں ہوں یا ویلش کی اور ان کے آپس کی لڑائیاں ہوں، یہ ساری کی ساری وہی قرآن کی اس بیان کی تصدیق کرتی ہیں کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان کے اندر ہمیشہ کی دشمنی موجود ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے اسلام کے خلاف اکٹھے ہیں۔ جب وہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں تو الکفر ملت واحدہ، وہ سب تمہیں ایک لگتے ہیں، حالانکہ ان کی آپس کی لڑائیاں بے شمار۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے اسلام کا ترہ امتیاز ہے، اور یہ تاریخ میں بھی رہا ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کوئی شخص یہ نہ کہے کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، پھر کوئی ایسا قانون، ایسی پالیسی نہیں ہے۔ اب تو 10 سال کا بچہ ہوگا تو ڈنڈا چلے گا، نماز نہیں پڑھتا۔ اب اگر کوئی شخص ان پابندیوں کو قبول نہیں کرتا، اب اس نے اگر اسلام کو قبول کیا ہے تو گویا اس ڈسپلن کو قبول کیا ہے جو اسلام کسی انسان کے اوپر عائد کرتا ہے۔ اس نے جب اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا ہے، تو گویا اس نے اعلان کیا ہے کہ پہلے میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتا تھا، آج کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ یہ اس نے اعلان کیا ہے۔ اب یہ اعلان کر کے 2 نمبری کرے گا نا تو پھر ڈنڈا چلے گا۔ اب اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو پھر اسلام نے ڈکیتی کی سزائیں بھی رکھی ہیں، چوری کی سزائیں بھی رکھی ہیں، بدماشی کی سزائیں بھی رکھی ہیں، فساد فی الارض کی سزائیں بھی رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میری یہ بنیادی حقوق پر جو ہے وہ پابندی ہے، تو یہ پابندیاں اسلام لگاتا ہے، پھر لا اکراہ فی الدین کی وہ بات وہاں پہ لاگو نہیں ہوتی۔ قد تبین الرشد من الغی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے دونوں ڈسپلن واضح کر دیے، ایک ہدایت کا ڈسپلن ہے اور ایک گمراہی کا ڈسپلن ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، دنیا کے سارے نظاموں کے مقابلے میں اسلام کا نظام واضح ہے اور اپنی پوری روشن تاریخ کے ساتھ واضح ہے کہ یہ موجود ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب ملغوبہ نظام چل جائے گا، اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر چل جائے گا۔ اب تو ایک گمراہی ہے اور ایک ہدایت ہے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت سے کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان اللہ پر ایمان رکھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سارے نظام ہائے باطل ہیں، وہ جو گمراہی کی بات ہے، دیکھیں رشد کا مطلب راشد یرشد سے اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت پا جانا، اور رشد کا سیدھی راہ پا لینا۔ رشد کا مطلب سیدھا رستہ، سیدھا رستہ واضح ہو گیا، اور باقی کیا رستے ہیں؟ من الغی، باقی گمراہی ہے ساری۔ اور غی راہ رات سے ہٹ جانے کو کہتے ہیں، غوا یغوا سے، غوا یغوی، ما صاحبکم ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارا جو ساتھی ہے نہ تو وہ گمراہ ہوا ہے نہ وہ بہکا ہے، وہ راستے سے نہیں ہٹا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا، اور جو راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو غی کا مطلب راستے سے ہٹ کے ایسی کیفیت کا نام غی ہے جو گمراہی۔ اب اللہ نے اسلام دے کے، دین دے کے، اپنا دین اسلام کا فائنل ورژن دے کے اب واضح کر دیا ہے کہ یہ ہے نظام جو رشد کا نظام ہے، اور باقی نظام وہ سارے کے سارے گمراہی ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب اگر کوئی شخص طاغوت طغیان سے ہے، طغا یطغا، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنا، لیکن سرکشی کیسی؟ بغاوت کرنا، حد سے بڑھ جانا، یہ تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ لیکن امام راغب اصفہانی نے اس کو بڑا وضاحت کے ساتھ اس کا لغت کا جو لغوی معنی ہے اس کو واضح کیا ہے کہ طغیان ویسے تو حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں، لیکن جب طاغوت کا لفظ آ جاتا ہے تو اس سے مراد سارے معبودان باطل بھی ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز، شخصیت نہیں، ہر وہ چیز طاغوت سے مراد ہے جو انسان کو راہ رات سے بہکا کر گمراہی کی طرف دھکیل دے، ہر وہ چیز طاغوت ہے۔ لہذا اس سے مراد شیطان بھی ہے،
اس سے مراد شیطانی امور بھی ہیں، اس سے مراد شیطانی اعمال بھی ہیں، اس سے مراد شیطانی شخصیات بھی ہیں، جنوں اور انسانوں کے شیاطین بھی ہیں، اور ایسا نظام بھی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے گمراہ کر دے۔ اس سارے نظام سے پہلے کفر کرنا ہے، اس سے انکار کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پری ریکوزٹ ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے کہ اگر کسی نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے تو معبودان باطل کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ معبودان باطل کا انکار نہیں کرتا، وہ کوئی کمپرومائز کی پالیسی رکھتا ہے، وہ کوئی مداہنت کی پالیسی رکھتا ہے، وہ کوئی ماڈریشن کی پالیسی رکھتا ہے، وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی پالیسی رکھتا ہے کہ میں ان سے بھی نہ بگاڑوں یہ بھی قبول کر لوں، تو یہ پالیسی نہیں چلنی۔ قد تبین الرشد من الغی، اب بالکل کلیئر ہو گئی بات، اب پہلے انکار کرنا پڑے گا۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، یہ کلمہ ہے نا جو ہمیں مسلمان بناتا ہے، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو پہلے انکار ہے، یہ ہے کفر بالطاغوت۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو جو شخص طاغوت سے نہیں بچتا اس کی بندگی رب قبول ہی نہیں ہے۔ جو طاغوت سے کفر نہیں کرتا اس کا ایمان باللہ وہ قابل قبول ایمان ہے ہی نہیں، وہ ایمان کی وہ کیفیت ہے ہی نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ کوالٹی نہیں ہے ایمان کی۔ لہذا لا الہ جب کہا جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ میں ہر طرح کے بڑوں کا انکار کرتا ہوں۔ دنیا ساری کے جابر، دنیا کے جبابرہ، فرائنہ، بڑی بڑی قوت رکھنے والے، سب کا انکار ہے۔ لا الہ، میں تو کسی کو مانتا ہی نہیں۔ تو میں عرض یہ کیا کرتا ہوں کہ یہ تو کلمہ بغاوت ہے۔ لا الہ الا اللہ پوری دنیا کی ساری قوتوں سے بغاوت ہے، اور جب آپ بغاوت کرتے ہیں لا الہ کہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، جب آپ یہ رویہ رکھتے ہیں نا کہ میں اللہ کو علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، ہر بات میں موٹیو، ہر معاملے میں موٹیو اللہ کی ذات۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں اقرا پڑھو، نہیں پڑھتے۔ جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر پڑھ لیا۔ اللہ کے نام سے پڑھو، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، پھر پڑھ لیا۔ تو موٹیو پڑھنے میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہوا، قابیل اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، کہتا کر دو قتل کرنا ہے، میں تو نہیں کروں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے آگے سے ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جان پیاری نہیں ہے، پیاری ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ موٹیو یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو ہر معاملے میں موٹیو یہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی ہے، پہلے آپ ہر باطل کا انکار کریں، ہر طاغوت کا انکار کریں جو اللہ سے آپ کو غافل کر دینے والی چاہے آپ کے دل کی خواہش ہے تو وہ بھی طاغوت ہے، اگر وہ کوئی سسٹم ہے تو وہ بھی طاغوت ہے، اگر وہ کوئی چیز ہے تو وہ بھی طاغوت ہے۔ حتیٰ کہ میں یہ کہتا ہوں یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ نے، جو آئی ٹی کی دنیا نے ہمیں یہ جو مشغولیت دے دی ہے، اور ہم سب مشغول ہو کے اپنے موبائلز اور لیپ ٹاپس کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ہم جب اس میں مشغول ہو کے اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو یہ بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ طاغوت ہے۔ وہ شیطان نہیں ہے اکیلا، بت نہیں ہے اکیلے، بت بھی طاغوت ہیں، سب طاغوت ہے، لیکن ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کے راستے سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ لہٰذا ہمیں راستہ کیا دیا جا رہا ہے؟ اصول کیا دیا جا رہا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ادھر آنا پڑے گا۔ یہ ہے بنیادی حقائق، بنیادی نظام۔ جب آپ کا عقیدہ درست ہے تو پھر اپنا عمل درست کرو، ادھر سے نکل کے ادھر آؤ۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو ادھر آ گیا اس نے وہ مضبوط کڑا تھام لیا۔ عروہ کڑے کو یا کنڈے کو کہتے ہیں، یہ جو زنجیر بنی ہوتی ہے اس کی جو آپس میں کڑیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کنڈے ملی ہوئی، ان کو بھی عروہ کہتے ہیں۔ تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں
آپ کو یاد ہوگی مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کے کنڈے، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے سب ٹوٹتی چلی جائیں. وہ اسلام کی کنڈی وہ ہے عروۃ الوثقی، ایسا پکا کنڈا ہے اسلام کا. وثقی جو اوثق کی مؤنث ہے، اور اوثق کا مطلب ہوتا ہے یہ جو سب سے زیادہ ہو، کمپیریٹیولی سب سے زیادہ مضبوط، یعنی اس سے مضبوط کوئی چیز ہو نہیں سکتی. جس نے اسلام کو پکڑ لیا اس نے مضبوط ترین کڑا، مضبوط ترین حلقہ تھام لیا. اب اس بنیاد پر اس کا عقیدہ بھی صحیح، اس کا عمل بھی صحیح، اس کی دنیا بھی استوار، اس کی آخرت بھی استوار. اس سے بڑی مضبوط تو اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا لکھا ہی نہیں گیا، جو ہے ہی انبریکیبل، جو ٹوٹنا ہے ہی نہیں. تو اس نے تو نہیں ٹوٹنا جس کو آپ نے پکڑا ہے. تو آپ کی پکڑ اگر مضبوط نہ ہوئی تو معاملہ تو سارا پکڑ کا ہے، اس نے تو نہیں ٹوٹنا. اسلام تو مضبوط کڑا ہے، اس کو آپ نے پکڑ لیا تو بچ گئے. نہیں پکڑا تو وہ جو اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی. اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام ٹوٹے گا، اس کا مطلب ہے آپ کی پکڑ ٹوٹے گی. آپ کا جو استمساک ہے، آپ کا جو تمسک ہے وہ ٹوٹے گا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلَمَّا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ، جب کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی نا، یعنی لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹے گی، تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. اوپر والی ٹوٹی، وہ نہیں ٹوٹی، اصل میں ہماری پکڑ ٹوٹی، ہماری جو گرفت تھی وہ کم ہوئی. فلما انتقضت عروہ، وہ کڑی تو اپنی جگہ ہے، ہم نے چھوڑی، ہم نیچے والی پہ آ گئے. تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، پھر اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے، پھر اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقضاً، جو سب سے پہلی کڑی ٹوٹے گی نا، الحکم، وہ یہ ہوگی کہ لوگ، جو اجتماعی نظام عدل ہے، وہ اللہ کے حکم کی بجائے وہ دوسروں کا حکم چلے گا. جو عدالتی نظام ہے، جو فیصلوں کا نظام ہے، وہ غیر اللہ کا آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کی سب سے پہلی کڑی ٹوٹ گئی. یہ ہے پہلی کڑی. اور وآخرہن الصلاۃ، اور آخری کڑی کیا ہے؟ وہ نماز ہے. اور جو شخص نماز پڑھتا ہے نا، یہ گویا دین کے آخری حصے پر ہے. اللہ اکبر، یہ آخری یعنی بیس ہے. اور اگر کسی نے نماز بھی چھوڑ دی تو اس کے پاس تو دین کی کوئی کڑی باقی ہی نہیں ہے. تو عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، اس سے مراد اسلام ہے. آپ نے تھام لیا. سمندر میں جا رہے ہیں، انسان ڈوب رہا ہو، اس کے ہاتھ میں کنڈا آ جائے، اللہ اکبر، کنڈا بھی ایسا جو ایسی مضبوط جگہ پر ہے. عروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو ہے ہی انبریکیبل. اب آپ کی پکڑ پر منحصر ہے کہ آپ بچتے ہیں کہ نہیں بچتے. اگر آپ پوری طرح سے اس کے ساتھ تمسک اختیار کیے ہوئے ہیں تو آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے، اگر نہیں اختیار کرتے تو آپ بچ نہیں سکتے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے. یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ذہنوں میں تصور واضح کر لیا کریں کہ اس وزن پر جتنی بھی اللہ کی صفات آتی ہیں، فعیل کے وزن پہ، سمیع بھی فعیل کے وزن پہ ہے، علیم بھی فعیل کے وزن پہ ہے. اس وزن پہ اللہ کی جتنی بھی صفات آتی ہیں اس کے اندر استقلال پایا جاتا ہے، یعنی وہ مستقل صفات ہوتی ہیں. سمیع کا مطلب اللہ ہمیشہ سننے والا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بات سن لی، کبھی نہیں سنی، کوئی سن لی کوئی نہیں سنی. نہیں، اللہ ہر بات ہمیشہ سنتا ہے. اور علیم، وہ ہر بات کو ہمیشہ جانتا ہے. اس کا علم بھی مستقل ہے، ازلی و ابدی ہے. اور اس کی سماعتیں کما ہوا شانہ، جس طرح اس کی شان ہے، جس طرح اس کے لائق ہے، وہ اسی طرح اس کی ساری صفات ہیں. تو وہ ہمیشہ سننے والا. اللہ ولی